عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 29 جنوری 2025 28 رجب المرجب 1446 ہجری کا یہ بدھ کا دن جامع مسجد خلفائے راشدین شاہ جولن روڈ حسن ابدال میں ہم یہاں درس حدیث پاک میں جمع ہیں، کیونکہ یہ ماہ رجب المرجب ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں شامل رہا ہے، اور اسلام سے پہلے کی تاریخ میں بھی یہ ماہ مبارک حرمت والے مہینوں میں شامل ہوتا تھا، لیکن نبی پاک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اسی ماہ مبارک کی 27ویں کو 27 رجب المرجب کو مکی زندگی کے اختتام کے قریب آپ کو اس دنیا میں بھی اور دنیا سے نکل کر اس کائناتی نظام کی ساری حقیقتوں سے آگاہ کروایا، لمبا سفر اور مطالعہ کروایا، جس کو ہم اسراء اور معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ ایک اسراء کا ہے کہ جو حرم مکی سے کعبۃ اللہ الحرام سے القدس تک مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جس کو قرآن حکیم نے الاسراء کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور دوسرا سفر پھر بیت المقدس سے عالم بالا کا، عالم ملکوت کا، آسمانوں کی طرف، کائنات کے اوپر والے حصے کی طرف اللہ نے آپ کو سفر کروایا، اور اس سفر میں پورے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی اور زمین کی انسانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور عالم بالا اور عالم ملکوت کی نمائندگی وہ آپ کے اس سفر کے ساتھی سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے سفر کے دوسرے ساتھی حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں آپ کے ہم رکاب، اور زیادہ حصہ وہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے ساتھ گزارا۔ اب یہ مکی زندگی کے اختتام کے قریب اکثر روایات نبوت کے 10ویں سال میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ امام زرقانی نے 45 صحابہ کرام سے سفر معراج کی روایات نقل کی ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں 7-8 کے قریب صحابہ کرام کے روایات کو اس سفر معراج کے حوالے سے جمع کیا، اور ابن اسحاق نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا، جس طرح حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، ابو طالب کی بیٹی، حضرت علی کی بڑی بہن، ان کو بھی اس روایات میں ان کو بھی شامل کیا۔ اب اللہ جل شانہ نے نبوت کے یہ 10 سال جو مکہ مکرمہ میں گزرے، یہ بڑے کٹھن سال، بڑے مشکل مرحلے تھے، بڑے پریشان کن حالات سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ کو 4 سال کے قریب شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا کہ کسی سے مل نہ سکیں۔ ایک طرف دنیا والوں کا دباؤ، مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سرداروں وڈیروں نے، قریش کے سرداروں نے اور بڑوں نے مل کر ایکا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو، آپ کی محنت کو، آپ کی اجتماعی بیداری کے عمل کو کمزور کرنے کے لیے کہ یہ تحریک نہ بن جائے، یہ ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ عرب کی قوموں کے لیے ہم سے آزادی کا یہ نظریہ، یہ ان کے لیے کوئی نیا دور نہ پیدا کر دے، دباؤ میں ڈالو، مشکلات میں ڈالو، تاکہ یہ مایوس ہو جائے، یہ بھی مایوس ہو جائے اور ان کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی مایوس ہو جائیں۔ لیکن حق والے مایوس نہیں، وہ اپنے صبر و استقامت سے ہر دور سے گزرتے چلے جاتے ہیں، ہر مشکل کا دریا عبور کرتے چلے جاتے ہیں، ہر پریشانی پر کمانڈ حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا مشکل ترین دور وہ ان کے ارادوں کو بدل نہیں سکتا، وہ ان کے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ ان کے قدموں کی بیڑی نہیں بن سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ان کے قدم مضبوط رہتے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پورے مکی دور کے ان سارے مراحل اور مشکلات سے گزر گئے۔ مشکلات کی انتہا ہے کہ کسی سے مل نہیں سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، جس سے بات کریں تو اس پر بھی اتنا دباؤ آتا ہے کہ وہ بیچارہ جان چھڑانے میں رہتا ہے کہ میری ان سے ملاقات کیوں ہوگی۔ بڑی مشکلات کا دور، اب یہاں سے انہیں دباؤ ڈالا، سارے دباؤ ڈال کر یہاں تک پہنچایا۔ کائنات اور دنیا کی قوتوں نے زبردستی آپ کو مخلوقات سے جدا کرنے کی اور تنہا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے دوسری طرف آپ کی ترقی اور ارتقاء کی منزلیں طے کروانا شروع کر دی۔ ارتقاء کی منزلوں کا سفر شروع ہو گیا، جس کی انتہا سدرۃ المنتہا تک جا پہنچی، جہاں ساری کائنات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، یہاں تک کہ عرش عظیم تک اللہ کے پیغمبر کی پرواز ہو گئی، وہاں تک جا پہنچے۔ اب یہ کتنا بڑا دور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں مطالعہ کروایا، مشاہدہ کروایا۔ اس لیے ہمارے اہل علم میں سے ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالی طور پر پورے قرآن کی وحی ایک تو پہلے دور میں کی، سب سے پہلے مرحلے پر جب وحی آئی تو اجمالی طور پر پوری وحی آپ پر نازل کر دی گئی۔ اور دوسرا دور وہ آیا جب آپ نے سفر معراج پر روانہ ہوئے تو وہاں جو اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کرنا تھا، علم، عقل، حکمت اور شعور، اس سارے سے آپ کو نواز دیا۔ سارا علم و حکمت وہ آپ کے دل و دماغ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ منتقل کر دیا گیا۔ آپ کے دل و دماغ کو علم و حکمت سے، عقل و شعور سے روشن کر دیا گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سفر پر روانہ ہونا تھا، جبرائیل امین آئے اور آ کر آپ کے
سینہ مبارک کو چاک کیا، اندر سے دل مبارک کو نکالا، جنت کے برتن لائے اور آب زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو اور آپ کے سینہ مبارک کو دھو ڈالا، اور چھوٹا سا خون کا ایک لوتھڑا تھا وہ نکال دیا، اور دل دوبارہ سینے میں رکھنے سے پہلے آپ کے سینے کو حکمت اور یقین اور ایمان سے بھر دیا۔ اب یہ لمبا سفر ہے، اگلے عالم ملکوت کے سفر پر جانا ہے، لہذا آپ کو علم بھی، حکمت بھی، دانائی بھی، عقل و شعور بھی، پرواز کی قوت بھی، ساری قوتیں آپ کے دل و دماغ میں منتقل کر دی جائیں۔ تو انسان کے پاس سب سے بڑی قوت جو زندگی کے سفر میں، انسانی سفر میں اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ قرآن کا علم، حکمت اور دانائی کا علم، نبوت کا علم ہے اور ایمان ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کے حکموں سے تعلق۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اب آپ کی معراج تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر تو لوح و قلم تک پہنچے، کائنات کی اس مرکزی نظام تک پہنچے اور وہاں کا مطالعہ اور مشاہدہ کر کے آئے۔ اور امت کی معراج کیا ہے؟ فرمایا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، ہماری معراج یہ ہے کہ ہم ان کے قدموں کے پیچھے چلنے والے بنے، جو قدم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو قدم عرش عظیم تک پہنچے، جو قدم آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ تک پہنچے، ہم ان قدموں کے پیچھے چلنے والے بن جائیں، ہم ان قدموں کے شناور بن جائیں، ان کے متبع بن جائیں، ان کے پیچھے چلنے والے بن جائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال میں غالب روایات کے اعتبار سے معراج ہوئی، اور اسی سال میں آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے گھر میں تنہائی کو دور کرنے کے لیے نبوت کے 10ویں سال میں آپ کی شادی نکاح ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اسی طرح آپ کی شادی ہوئی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب حضرت خدیجہ کا گھر آباد ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حوالہ عقد نبوت میں آئی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے گھر میں آئی، کیونکہ حضرت عائشہ سے نکاح تو نبوت کے 10ویں سال میں، اور رخصتی ہجرت کے بعد، ہجرت کے پہلے سال ہوئی۔ اور جس گھر میں اللہ کے پیغمبر نے نبوت کے 10 سال اور نبوت سے پہلے کے 25 سال سے لے کر 40 سال تک کا یہ عرصہ، یہ 15 سال کے قریب، اس سے زیادہ عرصہ وہاں گزارا جس گھر کے اندر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھر جو آپ کی ہجرت کرنے کے بعد حضرت عقیل ابن ابی طالب کے پاس آیا، اور امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو عقیل ابن ابی طالب سے خرید کر اپنے دور خلافت میں مسجد بنوا دیا، اپنے پیسوں سے اس رقم کو رقم لے کر خرید کر اس گھر کو، جہاں حضور علیہ السلام کے نبوت کے کئی سال اور نبوت سے پہلے کے کئی سال گزرے، اللہ کے پیغمبر سے اور آپ کے گزرے ہوئے لیل و نہار کے اوقات سے اتنی محبت اور عظمت تھی کہ وہ ساری چیزیں ان کو خرید کر وقف کر دیا اور اس کو مسجد بنا دیا کہ وہ مسجد بن جائے، اور اس میں اللہ کا نام لے کر اللہ کے رسول کی اتباع میں سجدے کرنے والے لوگ وہاں سجدے کرتے رہے،
کتنے عظیم تھے وہ لوگ جن کی سوچ بھی کتنی بلند ہے. امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام سے، آپ کی ذات پاک سے، آپ کی دینی محنتوں سے، آپ کے علم و روایات سے، آپ کے گھر اور خاندان سے، آپ کی نسبتوں سے اتنی محبت. اور آپ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری لمحوں میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو میرے پاس مکان اس کو بھی میں بیچ دوں، انہوں نے اس مکان کو بیچ دیا. اور خریدار بنے کون؟ پھر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہنگے داموں وہ گھر خرید کر، ام المومنین سے وہ گھر خرید کر ان کو پیسے دے دیے. اور اس گھر کو خرید کر پیسے ان کو مل گئے، انہوں نے وہ ساری رقم ام المومنین نے صدقہ کر دی. اور فرمایا جب یہ مکان میں دنیا سے چلی جاؤں تو اس وقت یہ مکان تمہارا ہوگا. حضرت معاویہ نے اس بنیاد پر وہ مکان خرید لیا. اب ان کو رقم دے دی اور وہ رقم انہوں نے خرچ کر ڈالی. ہر دور میں امہات المومنین کے لیے مہنگے ترین صدقہ ہدایہ وہ ہر دور میں بھیجا کرتے تھے. دراہم اور دینار کے توڑے بھر کر بیچتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور وہ مدینہ کے لوگوں میں، عوام میں، ضرورت مندوں میں وہ خرچ کر ڈالا. آج تو دینے والے وہ دل اور ہدیہ کرنے والے وہ دل اور پھر آگے بانٹنے والے وہ ہاتھ اور حوصلہ رکھنے والے وہ دل و دماغ بھی نہیں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو جبرائیل امین نے علم و حکمت سے بھر دیا اور پھر دوبارہ بند کر کے اب یہ عالم بالا کے سفر پر روانہ ہو گئے. اب یہ سفر پر جا رہے ہیں. کتنا اونچا سفر ہے، علم کا سفر، نبوت کا سفر، مطالعے کا سفر، مشاہدات کا سفر، اللہ سے ملاقات کا سفر، صبر و استقامت کا سفر، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے مطالعے کا سفر، دنیا کی قوموں کے حقائق، حالات اور ان کے اعمال و کردار کا سفر، انسانوں کے مستقبل کے ایک ایک مرحلے، آنے والے ادوار کا سفر. اب یہ اتنا لمبا سفر، اللہ کے پیغمبر اس سفر پر جا رہے ہیں. اور سفر کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے نام سے اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. ملکوتیوں کے سربراہ جبرائیل امین کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. قرآن حکیم اللہ کے اس پیغمبر کے سفر کی رودات بھی بیان کرتا ہے کہ کتنا عظیم سفر تھا. جس طرح ابھی قاضی نجیب اللہ مدی آیات پڑھ رہے تھے، سبحان الذی یسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی اور نقص نہیں. جو کوئی آدمی اس سفر پر اعتراض کرے یہ سفر کیسے ممکن ہے، اس میں تو بڑی مشکلات ہیں. شیخ اللہ ربیع العجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے خطاب میں اس پر خصوصی طور پر تذکرہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس سفر پر سوالات کھڑے کرتے ہیں، اشکالات پیدا کرتے ہیں، وسوسے پیدا کریں گے، مختلف قسم کے اعتراضات کریں گے، شکوک و شبہات اٹھائیں گے اس سفر کے بارے میں. تو اللہ جل شانہ نے سارے آنے والے لوگوں کے شکوک و شبہات، اب امت کو سب سے بڑا مسئلہ کس سے آئے گا؟ سب سے بڑی پریشانی امت کے لیے کس چیز کی ہے؟ کہ ان کے دلوں پر دشمن اور شیطان قوت ہے. وہ ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کریں، سوالات پیدا کریں، شکوک و شبہات پیدا کریں، ابہامات پیدا کریں. ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے اور دین سے، نبوت کے ان سارے علوم سے، ان معلومات سے، ان ادوار سے اس کے بارے میں ان کو مشکوک کریں، دور کر دیں تاکہ اس سے رہنمائی نہ لے سکے اس سفر سے. لہذا اللہ جل شانہ نے اس سفر کی رودات بیان کرنے سے پہلے ہی تو اللہ جل شانہ نے ان دلائل کو رد کی بنیاد پر اس کو رد کر دیا.
سبحان کا لفظ لا کر اس لفظ سے اس سارے شکوک و سوالات، وسوسوں اور ابہامات کے سارے سلسلوں کو دور کر دیا، کیونکہ یہاں سے اوپر تک جائیں گے تو درمیان میں یہ بہت ساری یہ زمینی کرہ ختم ہوتا ہے، آگے کرہ ہوائی، پھر کرہ زمہریری ہے بالکل ٹھنڈک اور برف کا، پھر اور کتنے درمیان میں بہت سارے مرحلے، ان مرحلوں سے گزرنا اس جسم کے ساتھ، اس زمینی کثافت کے ساتھ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی طرف توجہ دلا دی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ کہاں کی سیر کرائی؟ سبحان کہہ کر کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تم محتاج ہو، تمہارے پاس وسائل نہیں، تمہارے پاس قدرت نہیں، تم عیوب کا، تم دنیا میں پستیوں کا منبع اور مرکز ہو، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اسے نیچے پھینک دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو نیچے سے نیچے پھینک دیا۔ اب یہ نیچے آ گیا، یہ زمینی مخلوق بن گیا، اب اس نے نیچے آنا ہے پستی کی طرف، اب یہ نیچے آ گیا زمین کی طرف، اب یہ زمین سے اوپر نہیں اٹھ سکتا، اب کشش ثقل ہے زمین کے اندر، یہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، انسان کا جسم زمین سے بنا ہے تو یہ زمین سے اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ نیچے کی طرف آتا ہے، یہ اوپر کی طرف کیسے جائے گا؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جہاں سائنسدان، جہاں سائنسی اور مادی قوتیں عاجز آ جائیں اپنی رائے کی بنیاد پر، اپنے عقل کی بنیاد پر، جہاں وہ عاجز آ جائیں کائناتی نظام کی تفہیم میں، اس کے سمجھنے میں، اس کی بصیرت میں، ان کی عقل میں یہ کائناتی نظام کا یہ اوپر اٹھنے والا فلسفہ یہ ان کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ اوپر کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اوپر سے نیچے آنے پر غور کرتے ہیں، نیچے سے اوپر جانے والا فلسفہ ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اب نیوٹن نے کس نے دیکھا تھا کہ سیب کو نیچے گر رہا ہے، اس نے نیچے گرنے کو دیکھا، اور نیچے گرنے سے اس نے کشش ثقل کو اور بہت ساری چیزوں کو اس نے اپنے لیے ایک نئے علم کو بنیاد بنایا۔ یہ نیچے آنے کا عمل، نیچے کا یہ دور، یہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ابھی ابھی کچھ لوگوں نے کچھ عرصے میں انہوں نے توجہ ڈالی، یہ اوپر کا نظام بھی ہے، مادے سے مابرا نظام بھی ہے، اس کائنات کے اندر ایک بہت ساری اور بھی غیر مادی قوتیں بھی ہیں، ان غیر مادی قوتوں کا یہ اثر بھی دنیا میں آتا ہے، یہ اوپر کیسے جاتے ہیں، بلندیوں کی طرف کیسے جائیں گے۔ اب یہ دین دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب انسان اوپر جاتا ہے اس کی نگاہ کھلتی ہے، اس کے بصیرت میں پیدا ہوتی ہے، اس میں عقل پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، برابر میں ہیں تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، تھوڑا سا اوپر آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو اور بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، جہاز پر بیٹھ جائیں تو بہت ساری اور چیزیں نظر آتی ہیں۔ آج تو دنیا کی ساری بڑی بڑی قوتیں خلاؤں کو مسخر کرنے کے چکر میں ہم ان خلاؤں کو کنٹرول کر لیں، وہاں توانائیاں کیا ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بڑی کمپنیاں ہیں وہ خلاؤں کو قابو کر رہی ہیں، خلا میں بیٹھ کر یہاں نیچے وہ کمانڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، نیچے کے حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اوپر بیٹھ کر گوگل نے وہاں کیمرے لگا دیے، سیارے کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کا مطالعہ کر لیتے ہیں، فوکس کر کے اپنے سامنے لے آتے ہیں، کیمرے پر دوسروں کے سامنے لے آتے ہیں، خلا کی تصویر سے وہ آج پوری دنیا کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ایک سیارہ بھیج کر خلا کا مطالعہ کر کے خلا سے نیچے کا مطالعہ کرتے ہیں، ابھی اوپر کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ابھی ان کے کیمروں کا رخ نیچے کی طرف ہی ہے، پھر دیکھتے نیچے ہی ہے، اوپر کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ اس لیے امام غزالی
امام راضی فرماتے ہیں قرآن حکیم کی اسی آیت کے اندر قرآن نے یہ جو معراج ہوا رسول اللہ کو، یہ معراج اسی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ روحانی معراج تو پیغمبر کو ہر وقت حاصل ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ ملاقات میں رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر، توجہ اللہ، اللہ کی طرف متوجہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر سلام کیا، پوچھا کون؟ کہنے لگی عائشہ۔ پوچھا کون عائشہ؟ کہا آپ کی بیوی عائشہ۔ کون سی بیوی؟ پھر کہنے لگے کون سی عائشہ؟ کہنے لگے ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ فرمایا کون ابو بکر؟ فرمایا ابو بکر جو آپ کے یار غار۔ کون سے ابو بکر؟ اب بہت ساری بات ہوئی، ہر بات کا سوال کا جواب اللہ کے پیغمبر پوچھ رہے کون؟ اور پھر جب کچھ دیر گزر گئی اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ خلوتوں میں ملاقات میں ہوتا ہوں کسی وقت، اس وقت میں میری خلوت میں مت آیا کرو۔ جب میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات میں ہوتا ہوں تو اس وقت میری خلوت میں مت آیا کرو۔ میرا ایک وقت ہوتا ہے جس میں میں اپنے رب کے ساتھ مناجات میں ملاقات میں ہوتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روحانی معراج کا یہ سفر، یہ تو آپ کو ہر وقت حاصل تھا دنیا میں رہتے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا، اللہ کے پیغمبر جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، جنازہ پڑھا رہے، جنازہ پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھ گئے، ہاتھ بلند کیا، پھر ہاتھ کھینچ کر واپس پیچھے آ گئے، جنازہ ختم ہوا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو ہم نے اس جنازے میں عجیب ماجرا دیکھا کہ آپ جنازہ پڑھاتے پڑھاتے آگے چلے گئے، پھر آپ نے ہاتھ بلند کیا کچھ چیز توڑنے کے لیے اور پھر آپ واپس آ گئے۔ اور میں جنازہ پڑھا رہا تھا کہ اللہ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا اور جنت میرے سامنے آ گئی اور ایک انگور کا ایک خوشہ بالکل میرے سامنے آ گیا۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ میں آگے بڑھ کر انگور کا خوشہ توڑ لوں۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا اس انگور کے خوشے تک ہاتھ پہنچا، اچانک میرے دل میں پھر دوبارہ خیال آیا کہ میں تو ابھی دنیا میں ہوں، ابھی یہ وقت نہیں آیا انگور کے اس خوشے کو توڑنے کا۔ اب اللہ کے پیغمبر واپس آ گئے تو معلوم ہوا یہ تو روحانی معراج جو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو یہ جو قرآن جس معراج کا تذکرہ کرتا ہے، جس اسراء کا تذکرہ کرتا ہے، یہ روحانی معراج نہیں ہے، صرف یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ، اس لیے کہ اس سفر کی رودات جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ کون سی ہے؟ اسراء بعبدہ۔ امام راضی کہتے ہیں پہلی دلیل قرآن کے اندر سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے بندے کو سیر کرائے، اور بندہ روح اور جسم دونوں کو کہا جاتا ہے۔ جب اس کے اندر روح بھی موجود ہو، جسم دونوں کا تعلق موجود ہو، اس کو اس وقت عبد کہا جاتا ہے۔ اب فرمایا دوسری دلیل بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی سفر معراج میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ کو معراج کروائی، اور اگر یہ معراج کا واقعہ انوکھا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے کا آغاز سبحان سے کیوں کرتے؟ یہ دوسری دلیل ہے، سبحانہ کے لفظ سے تعبیر کیا، وگرنہ تو اس کا آغاز کسی اور طرح سے کرتے، اس پر وارد ہونے والے شکوک و شبہات اس کا تذکرہ بھی نہ ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرات لاحق تھے کہ اس سفر پر واپس آؤں گا، اس سفر کے مشکلات، اس سفر کی رودات کو پیش کروں گا، اس کی تکذیب کریں گے لوگ، اس کو جھٹلائیں گے۔ تو اگر یہ روحانی سفر ہوتا تو پھر اتنے بڑے خیال لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی لکھا علماء نے، آپ دیکھو کہ ایک تکذیب انسانوں کی ہے اور ایک تکذیب شیطان کی ہے۔ ایک وسوسہ انسان ڈالتا ہے
ایک وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، دونوں وسوسوں میں بڑا فرق ہے۔ شیطان کا وسوسہ آپ دور کر سکتے ہیں، ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا، دین کا عمل پیدا کریں گے شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا۔ لیکن انسانوں کا پیدا کیا ہوا وسوسہ، انسانوں کا پیدا کیا ہوا خیال، باطل خیال جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ڈالتا ہے، یہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اس کی مثال دے کر کہ ایک آدمی کسی عورت کو کہے، بیوی کو، کہ تیرا خاوند فلاں عورت کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ اب جس بندے نے اس عورت سے بات کی، اب اس عورت کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اچھا یہ میرا خاوند یہ دوسری عورتوں سے بات چیت کرتا ہے۔ اب وہ خاوند جو مرضی کر لے، اپنی بیوی کے ذہن سے اس انسان کے پیدا کیے ہوئے باطل خیال اور وسوسے کو اس کے ذہن سے نہیں نکال سکتا، لمبا عرصہ لگے گا اس خیال کو نکالنے کے لیے۔ اسی طرح لوگ ملازمت کرتے ہیں، دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں اور کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہاں ایک آدمی دوسرے کے بارے میں اس کو کہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ تو عجیب آدمی ہے بڑا۔ تجھے کیسے پتا؟ انہوں نے کہا بہت عجیب آدمی ہے، تو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں، یہ کتنا غلط آدمی ہے۔ اب دلیل کیا؟ دلیل کوئی بھی نہیں، کہتا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا غلط آدمی ہے۔ اب اس کے دل میں اس نے خیال ڈال دیا اس کے بارے میں کتنا غلط آدمی ہے۔ لیکن کیوں غلط آدمی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بینہ کیا ہے؟ گواہی کیا ہے؟ اس نے نہیں سننا، اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا۔ وہ جب اس کو دیکھے گا، اس کا خیال اس کے دل میں آئے گا، یہ تو بڑا غلط آدمی ہے۔ کیوں غلط ہے؟ پتہ کچھ بھی نہیں، کہتے تجھے نہیں پتہ یہ کتنا غلط آدمی ہے۔ اب وہ یہ بات کر کے چلا گیا یہ کتنا غلط آدمی ہے، لیکن دلیل کوئی بھی نہیں، عمل کوئی بھی نہیں۔ لیکن ایک انسان جب بگڑتا ہے وہ کتنوں کو بگاڑتا ہے، اور صحیح بات جب انسانوں تک پہنچتی ہے تو ان کے دل و دماغ میں، ان کے جسم میں، ان کی زندگی میں کتنی تازگی پیدا ہوتی ہے، کتنی حیات پیدا ہوتی ہے، کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے صحیح بات پہنچنے سے۔ غلط بات پہنچنے سے انسانوں کے دل و دماغ میں کتنے باطل خیالات پیدا ہوتے ہیں، کتنی غلط قوتیں پیدا ہوتی ہیں، کتنا فساد جنم لیتا ہے انسانوں کے اندر، معاشروں کے اندر۔ غلط باتیں پھیلانے سے کتنی انسانی زندگی تباہی کا شکار ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی آ کر انسانوں میں صحیح باتیں پھیلا، یہ بگڑے ہوئے انسانوں کے یہ غلط کرتوتوں کی صفائیاں کرتے ہیں۔ انسان اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اپنے گھر کو، اپنے دوستوں کو، اپنی زندگی کو غلط باتیں بیان کر کر کے، جھوٹی باتیں بیان کر کر کے، کمزور باتیں بیان کر کر کے وہ انسانی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن عقل ناقص، مطالعہ ناقص ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر ایک دوسرے کو بیان کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو بتا رہا ہے۔ اب اتنی غلط باتیں جو ہم ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، غلط باتیں پہنچاتے ہیں۔ اس لیے صحیح بات پہنچانا، صحیح بات حاصل کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صحیح بات لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر شروع کر رہے ہیں صحیح باتوں کے مطالعے کا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک جا رہے ہیں۔ یہاں کی ساری قوموں کا مطالعہ کر لیں، ان کے حالات کو دیکھ لیں، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے، اپنی روح سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی توجہات سے۔ جبرائیل امین نوریوں کے، ملکوتیوں کے راجے اور ان کے سردار کی صحبت سے بڑی روشنیوں کے اندر کائناتوں کا مطالعہ کر لیں، زمینوں کا مطالعہ کر لیں۔ مذاہب، دنیا میں مذاہب موجود ہیں، سچا مذہب کون سا ہے، جھوٹا مذہب کون سا ہے، سچے مذہب کے لوگ کون سے ہیں، جھوٹے مذہب کے لوگ کون سے ہیں، مذہب کا نام لینے والے سچے لوگ کون سے ہیں، مذہب کا، دین کا نام لینے والے جھوٹے لوگ کون سے ہیں، سب کو دیکھا جائے۔ آج ہم کسی کو نہیں دیکھتے یہ دین کا نام لیتا ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام یہ سچ جھوٹ کی تلاش میں نکلے ہیں کہ دنیا میں سچے لوگ کون سے ہیں، جھوٹے لوگ کون سے ہیں۔
سچا دین کون سا ہے، جھوٹا دین کون سا ہے، سچی باتیں کون سی ہیں، جھوٹی باتیں کون سی ہیں، دنیا میں سچے پیغام کس کس کے پاس ہیں، جھوٹی باتیں پھیلانے والے کون کون سے لوگ ہیں. ہر ایک کا چینل دیکھا جائے، یہ پیچھے کہاں سے بول رہا ہے، اس کے دل میں کس نے بات ڈالی، اس کے دل میں کس نے بات ڈالی ہے. یہ تاکید کے سفر پر ہے اللہ کے پیغمبر. آج ہر آدمی بات کر رہا ہے، اس کی بات کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے. ہر ایک کا پتہ چلایا جائے، آخر میں جا کر پتہ چلایا جائے کہ ان سب باتوں کے پیچھے اللہ کی بات کس کے پیچھے ہے، اللہ کی بات کس کے پیچھے ہے وہ بھی پتہ چلایا جائے، شیطان کس کے پیچھے ہے اس کو بھی پتہ چلایا جائے. یہ سارے مراکز دنیا میں کہاں سے کس چینل سے بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا فریکوینسی، وہ آپس میں میچ کر جاتی ہے. شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ پرانے زمانے میں لوگ مثال مشہور کرتے تھے، لفظ غلط استعمال کرتے تھے، بہرحال یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں برا آدمی جو ہوتا ہے وہ جب کسی علاقے میں جاتا ہے تو برے لوگ وہ کئی کوہ سے جا کر، کئی میلوں سے جا کر برا برے سے مل جاتا ہے، جھوٹا جھوٹے سے مل جاتا ہے، دھوکے باز سے مل جاتا ہے، فراڈی سے مل جاتا ہے. یہ 1000 کوہ سے بھی وہ آ کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. اس لیے تو قرآن نے کہا کہ نیک مرد نیک عورتیں، برے مرد بری عورتیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. برے لوگ، بری جماعتیں، برے مرد برے عورتیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، نیک لوگ اچھے لوگ وہ آپس میں مل جاتے ہیں. اب اللہ کے پیغمبر انہوں نے دنیا میں انسانوں کو رہنمائی دے دی ہے تو کھرا تو نکالنا پڑے گا. سارے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم فلاں نبی کو مانتے ہیں. سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو تورات کو مانتے ہیں، کوئی کہتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں، کوئی کہتے ہیں زبور کو مانتے ہیں. اب اللہ کے پیغمبر فرمایا تمہارا کھرا میں نکال کے لاؤں، تحقیق کر کے لاؤں، دنیا میں بھی ہر کونے میں جاؤں گا اور آسمانوں تک بھی جاؤں گا، عرش تک بھی تمہارا پیچھا کروں گا ہر ایک کا. تم میری امت کو گمراہ تو نہیں کرو، تم میری امت کو کہاں پہنچاؤ گے. اس لیے میں کھرا کھوٹا واضح کر کے جاؤں گا. اب سفر پر جا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر. جبرائیل امین کو حکم ہوا میرے پیغمبر کے سامنے 3 پیالے رکھو، ایک میں پانی، ایک میں شراب، ایک میں دودھ. پتہ چلے فرق کرنا ہے، دودھ کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے. چیزوں تو بہت سارے آپ کے سامنے آئے گی، آپ نے کسے قبول کرنا ہے. تو اللہ کے پیغمبر اس سفر میں امت کو ہدایت دے کر گئے. جبرائیل امین اب یہ آپ کے سامنے پیالے رکھے گئے تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میرے اندر سے صدائیں آنا شروع ہو گئیں. سمیت قائلا، میں نے ایک قائل کو سنا، ایک آواز آ رہی ہے. اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں، باہر سے بھی آتی ہیں. جب انسان سچا ہوتا ہے اس کا اندر بھی بولتا ہے، اس کا باطن بھی بولتا ہے، اس کے اندر سے بھی حق کا خیال ہوتا ہے، اس کے اندر سے بھی رائے اور ضمیر اس کا جاگتا ہوتا ہے، وہ صحیح فیصلے سناتا ہے کیا کرنا ہے ہونے سے. کہتے ہیں سمیت قائلا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے ایک قائل کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا فرمایا ان اخذ اللبن فهو على الفطرة، اگر اس نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو یہ اس نے فطرت کو لے لیا. فرمایا ہدی وہدیت امته، وہ بھی ہدایت پر ہے پھر اس کی امت بھی ہدایت پر ہوگی. اس نے دودھ کو قبول کیا. آج امت کے سامنے دین کا دودھ موجود ہے اور امت پانی اور شراب پی رہی ہے. ہم نے پیالے دوسرے لے رہی ہے. نبی تو نے پیالہ نہیں لیا. حضور علیہ السلام آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا.
پھر میں نے ابو بکر کو دے دیا، پھر انہوں نے پیالہ پیا، پھر انہوں نے عمر کو دے دیا۔ تو آپ نے پوچھا اس کی تعبیر، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تعبیر دینے دیں، میں اس کی تعبیر پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم تعبیر دو۔ فرمایا دودھ سے مراد دین ہے جو آپ لے کر آئے، اور آگے اس دودھ کو سب سے پہلے آپ نے پیا، آپ نے اس کا حق ادا کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے نے پیا، انہوں نے حق ادا کیا، اور پھر عمر نے پیا، انہوں نے تو اس کا حق ہی ادا کیا۔ اب دین ہاتھ میں دودھ دیکھنا، اللہ کے پیغمبر اس کی تعبیر کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ دین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر جب سفر معراج پر جا رہے ہیں تو 3 پیالے رکھے گئے، تو فرمایا ان اخذ اللبن، اگر اس نے دودھ کو منتخب کر لیا، فهو على الفطرة هدي وهديت امته، آپ بھی ہدایت پر ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت بھی ہدایت پر ہے۔ اب امت کو ہدایت آپ کے واسطے سے ملے گی، آپ نے دودھ منتخب کر لیا، امت کسی اور سوچ میں ہے، کوئی اور خیال میں ہے، ان کا چینل کہیں اور جڑا ہوا ہے، کہیں اور سے ان کو خبریں رائے پہنچ رہی ہے، اور انہوں نے دوسرا پیالہ لے لیا۔ آج سارے لوگوں نے اور پیالے اٹھائے ہوئے ہیں، دین کا پیالہ ختم بند، اور دوسرے پیالے سارے لوگوں نے، اب تو لیڈروں نے بھی دوسرے پیالے اٹھائے ہوئے، سود کو حلال قرار دینے کے چکر میں، حرام کو حلال قرار دینے کے چکر میں، حلال کو حرام قرار دینے کے چکر میں آج ہر آدمی حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں کر رہا۔ اللہ کے پیغمبر تو سفر معراج پر روانہ ہوتے ساتھ ہی چیزوں میں فرق کر رہے ہیں، یہی تو میں سمجھا رہے ہیں۔ اس سفر معراج کی حکمت کیا ہے کہ ہمارے اندر حکمت پیدا ہو، ہمارے اندر علم پیدا ہو، ہم حق کو قبول کرنے والے بنے، ہم باطل سے بچنے والے بنے، ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال دین کے لیے کریں۔ جب آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبریل نے کہا یا محمد انک علی الفطرۃ ھدیت وھدیت وھدیت امتک، آپ بھی فطرت پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کی امت آپ کے پیچھے ہے، وہ بھی سیدھے راستے پر ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سارے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، سچا علم، صحیح علم، صحیح بات، صحیح پیغام، صحیح لوگ، سچے لوگ، جن کا دنیا سے لے کے آخرت تک ان کا ہر عمل جڑا ہوا ہے، حق ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے، میں تمہیں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر خود تعارف حاصل کر رہے ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ مل کر ان سارے مرحلوں سے گزر کر پورا تعارف حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم دین کا کس کے ساتھ مل کر تعارف حاصل کرتے ہیں؟ ہر آدمی سوچے میں نے قرآن اول سے لے کر آخر تک کس کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہے، یہ میں نے حدیث کس کے پاس بیٹھ کر پڑھی ہے، کس کی مجلس میں میں بیٹھا ہوں، کس کے پاس بیٹھا ہوں، اس کا پیچھے تعلق کس کے ساتھ ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا تعلق پیچھے غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں، پیچھے گمراہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ تو نہیں، دشمن کے ایجنٹوں کے ساتھ تو نہیں، وہ غلط رائے دینے والے لوگوں کے ساتھ تو تعلق نہیں ان کا۔ یہ اس کے منہ سے نکلنے والی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ دین تسلسل کے ساتھ پہنچتا ہے، اس دین کا تسلسل ہے، پوری روایت اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ سے لے کر صحابہ کرام تک، صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین تک، ائمہ مجتہدین کے ذریعے سے علماء ربانیین، سلف و صالحین، دین کے نمائندے لوگ جنہوں نے دین کو نہیں قربان کیا، اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو قربان کر دیا، دین کو نہیں قربان کیا، دین کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے دین کی حفاظت کر کے بتائی۔ دین کی حفاظت آج کے دور میں کیسے ہو؟ آج ہم موجود ہیں، آج دین کی حفاظت کیسے ہو؟ آج مسلمانوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آج مسلمانوں کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری نے آپ کا تذکرہ کیا، باب ذکر معاویہ، حضرت معاویہ کا ذکر باب باندھ کر ذکر کیا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام میں رہتے، مرکز ان کا وہ تھا، دارالخلافہ وہ تھا، وہاں رہتے تھے، اس دارالخلافہ میں رہتے تھے۔ مدینہ الرسول کا سفر کیا، مدینہ میں گلی سے گزر رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک جوڑا لگ گیا، بالوں کا ایک جوڑا مل گیا، اور جوڑا لے کر پھر کوئی اور کام کرنے لگے تو سیدھا مسجد نبوی میں گئے، لوگوں کو جمع کیا، خطاب کیا مدینے والوں کو، اور میں مدینہ والوں، یہ جوڑا میرے ہاتھ میں ہے بالوں کا، یہ مصنوعی بال لگا کر، حقیقی بالوں کے ساتھ ملا کر، حقیقی عمل اور مصنوعی عمل رلا ملا کر چلانا، یہی تو بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب بنا تھا۔ اب امت کے اہل علم کی ڈیوٹی کیا بنتی ہے؟ چیزیں دیکھ کر گزر نہ جائیں، لوگوں کے حالات اعمال دیکھ کر گزر نہ جائیں، ان کو حق رائے دیں، صحیح مسئلہ بتائیں، اللہ کا راستہ بتائیں، شیطان کے راستے سے راستہ سمجھا کر اس سے بچنے کا ان کو پروگرام دیں، ان کو اس کی تلقین کریں۔ یہ سفر معمولی سفر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج۔ اب آپ کے سفر معراج سے امت نے اخذ کیے، معاملات اخذ کیے، رائے لی، علم لیا، حق اور باطل میں فرق کرنے کا، تمیز کرنے کا پیغام اور پروگرام لیا پیغمبر سے۔ اب اللہ کے پیغمبر مراکز سے گزر رہے ہیں، ہر مرکز میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جبریل ساتھ ہیں، حضور اتریے، یہ مسجد نبوی ہے، آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں 2 رکعت پڑھیں۔ آج بھی یہاں لوگ جاتے ہیں نا، بزرگوں کے جگہوں پر جاتے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ کرام کا گزر ہوا، وہاں جا کر اپنے نام لکھتے رہتے ہیں۔ غار ثور میں پاکستانی جاتے ہیں تو اپنا نام لکھتے رہتے ہیں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو اپنا نرالہ جی۔ اب وہاں جا کر رہنمائی لے کر آئیں، محبت لے کر آئیں، اندر کی قوت لے کر آئیں، وہاں جا کر اندر نام لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی یہاں آیا تھا، تو یہاں آ کر کیا کیا تو نے وہاں جا کر تو نے کیا کیا ہے؟ لاکھوں میل دور ہو لیکن اللہ کے پیغمبر سے محبت، اللہ کے پیغمبر سے عشق پتہ چلتا ہے، یہ پیغمبر کو ماننے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو جنت میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ایک جنت کی حور پر نظر پڑی، پوچھا یہ کس کی ہے؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کے صحابی زید ابن حارثہ کی یہ بیوی ہے۔ فرمایا اچھا، اتنی خوبصورت، اور ان کو واپس آ کر بتایا کہ تیرا عمل، تیرا کردار جنت میں ایک اثر پیدا کر چکا ہے۔ وہ دنیا میں جب حق کام کریں گے تو حق کام کا مستقبل وجود میں آئے گا، صحیح کام کریں گے تو صحیح کام کا نتیجہ جنت تک آئے گا۔ اب حضور علیہ السلام جنت میں گئے تو مال دیکھا، دیکھتے ساتھ کہنے لگے لگتا ہے یہ میرا مال ہے۔ پوچھا جبریل یہ میرا مال ہے؟ میں نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا مال نہیں، یہ آپ کے ایک امتی عمر ابن الخطاب کا مال ہے جی، یہ عمر ابن الخطاب کا محل ہے۔ فرمایا اچھا، عمر کا محل اتنا خوبصورت؟ فرمایا باہر سے اتنا خوبصورت ہے عمر کا یہ محل، تو اندر سے اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا میں اندر سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھائے واپس آ گئے، اور واپس آ کر مجلس میں پھر آپ نے بیان فرمایا حضرت عمر کو کہ عمر میں تیرا مقام دیکھ کر آیا، میں تیری شان دیکھ کر آیا، میں اپنے ساتھ اور دین کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے اس کا نتیجہ اس محل کی شکل میں دیکھ کر آیا، اور میرے دل نے چاہا اتنا خوبصورت محل میں اس کو اندر سے بھی دیکھ کر آؤں، لیکن جب میں اندر داخل ہونے لگا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ مسلمان باغیرت ہوتا، غیرت مند ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا، اس میں شرم و حیا ہوتا ہے۔ غیرت اس چیز کا نام ہے، اپنا بھی خیال رکھنا، دوسروں کا بھی خیال رکھنا کہ میں نے ادھر قدم رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا جی۔
آج مسلمان ہر ایک کے گھر میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک کا مال اٹھاتا ہے، ہر ایک کی چیز اٹھاتا ہے، ہر ایک کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. یہ غیرت والا حیا والا عمل، ہم سے حیا اور غیرت رخصت ہو. شیطان نے ہمیں آج انبیاء علیہ السلام کے اخلاق سے دور کر دیا. فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ میں عمر کے بغیر اس کے گھر میں کیوں داخل ہوں. جی عمر ساتھ ہوتے تو دوسروں کے گھر میں اکیلے تنہائی میں داخل نہیں ہونا ہے. جی کسی کے گھر میں تنہائی میں داخل نہیں ہونا. سفر معراج سے ہم سفر معراج تو سنتے ہیں لیکن اس واقعے سے اپنے لیے رہنمائی نہیں لیتے. کوئی بھی رہنمائی نہیں لیتا، سنتے بھی نہیں ہے. پہلے کی بات یہ کہ ہمیں یہ سننا مل جائے، یہ توفیق مل جائے. فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ میں تیرے گھر میں تیرے بغیر کیوں داخل ہوں. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری تو آپ پر جان بھی قربان، ہماری تو عزت بھی قربان، ہماری تو ہر چیز آپ پر قربان. کیا میں آپ پر اپنی غیرت دکھاؤں گا؟ مجھے آپ سے بھلا کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر بھلا کسی کا نقصان کر سکتے؟ وہ کسی کو نقصان دے سکتے؟ وہ کسی کے لیے کوئی ایسا منفی نیگیٹو پہلو پیدا کر سکتے ہیں؟ فرمایا نبی تو وہ ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے، امت کا وہ رہنما ہے جو امتوں کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے، جو امتوں کے لیے بھلائی کے دروازے کھولتا ہے، جو امتوں کے لیے اللہ کی عبادت اور تعلق کے دروازے کھلواتا ہے، جو امتوں کے لیے عرش تک کے دروازے کھلوا کے آتا ہے. آج تو اپنے دروازے میں آدمی داخل نہیں ہوئے. ہمارے حکمران اور لیڈر تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں داخلہ بند کروا دیا لوگوں کا. وہ اپنی معیشت کے لیے مارے پھر رہے ہیں. یہ کیوں مارے پھر رہے ہیں؟ یہ کن معاشی پالیسیوں کا نتیجہ کہ آج امت کے لوگ گھروں سے باہر. اللہ کے پیغمبر تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے آئے. اللہ کے پیغمبر کے سامنے دو قیدی عورتیں آئی. فرمایا دونوں بہنیں ہیں، ان کو کبھی جدا مت کرنا. آج رشتے جدا ہیں، 10 سال 20 سال گزر گئے. ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک ملک کی معاشی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. یہ غلط معاشی پالیسیاں کس نے بنائی؟ یہ کن حکمرانوں نے بنائی؟ یہ کن ظالموں نے بنائی ہیں جس سے یہاں بیٹھنے والے ایک ہمارے بھائی سے رزق چھین لیا ہے، اس سے انہوں نے شور ثابت کم چھین لیا، اس کے ملازمت کا کوئی وطن کا اس کے وطن کے اندر اسے ملازمت نہیں مل سکتی. کتنی مشکلات میں ہے وہ، ماں باپ کو چھوڑ کر باہر جاتا ہے. اب کتنے سال وہ رشتے ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر وہ تو بھلا کرنے کے لیے آئے. فرمایا علیک غار یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کیا عمر آپ پر اپنی غیرت دکھائے گا؟ یہ غیرت تو اس لیے ہے کہ ہمیں حفاظت مل جائے دوسروں سے. مجھے تو آپ سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، آپ کی آمد سے بھی کوئی خطرہ نہیں، آپ کے دیکھنے سے بھی کوئی خطرہ نہیں، آپ میرے گھر کو چیزوں کو دیکھ لیں مجھے کوئی خطرہ نہیں. آپ تو میرا بھلا چاہنے والے، میرا نفع پیدا کرنے والے ہیں. اللہ کے پیغمبر دیکھ کر آئے عمر بن الخطاب کا کیا مقام ہے، بلال حبشی کا کیا مقام ہے. وہ کالا کلوٹا انسان جس کو مجلس میں عزت نہ ملے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی صحبت نے، قرآن کے علم نے، نبوت کے اخلاق نے، دین کے اخلاق نے، اس اجتماعی قوت نے، جماعت صحابہ میں شمولیت نے، اس کے اندر انسانیت کا وہ مقام پیدا کر دیا. اللہ کے ہاں انسان کا مقام اس کے کردار سے، اس کے ایمانی اور علمی اور اخلاقی کردار سے پیدا ہوتا ہے. آج ہمارے پیمانے غلط ہو گئے. ہم انسانوں کو دولت سے پیمائش کرتے ہیں، اس کی بلڈنگوں سے، زمین سے پیمائش کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے نہیں، میں نے بلال کو دیکھا ہے، اس کا مقام کتنا اونچا ہے، مجھ سے پہلے جنت میں اس کے چلنے کی آواز آ گئی، قدموں کی آہٹ آ گئی. اللہ کے پیغمبر کا یہ سفر معراج، یہ بلندیوں کا سفر. معراج کہتے ہیں سیڑھیوں پر چڑھنا، اوپر کی طرف جانا. اللہ کے پیغمبر تو اپنی امت کو اوپر کی طرف جانے کا سفر طے کرا کے گئے. یہ راستہ کھلوا کے گئے تھے کہ تم نے بلندیوں کا سفر طے کرنا ہے.
آج ہم نے پستیوں کا سفر طے کیا ہوا، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، یہ پستیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تعلیمی میدان میں دنیا کی ساری قوموں سے ہمارا حال کیا ہے؟ آج امن کے حوالے سے ہمارا حال کیا ہے؟ آج جرائم کے حوالے سے ہمارے ملک میں کیا ریشو بن گئی ہے؟ آج غربت کے حوالے سے ہمارے ملک میں کیا ریشو ہے؟ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کافر ملک ہے، چین اپنے یہاں غربت ختم کر چکا ہے، وہاں کی پولیس کسی کو جرم نہیں کر دیتی، وہاں کی عدالت فوراً مفت انصاف مہیا کرتی ہے، یورپ کے اندر مفت انصاف مل جاتا ہے، پاکستان بھی کیوں نہیں ملتا؟ ہم نیچے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر تو سفر معراج پر ہے، بلندیوں کی طرف ہے، امت کو بھی بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، پستیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ امت کو پستیوں کی طرف دھکیلنے والے کون ہیں؟ پر میں تو یہ مطالعہ کرنا چاہتا ہوں یہ کون سے لوگ ہیں، اور میری امت کا اور میری امت کے اعمال و اخلاق کا کس چیز کے ساتھ تعلق؟ میں اسی کو تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سفر معراج میں اللہ جل شانہ نے آسمانوں کا، عالم برزخ کا، عالم شہادت کا بھی، اور ادھر سے عالم مثال کا بھی، عالم آخرت کا بھی ساروں کا مطالعہ مشاہدہ کروا دیا، یہاں تک کہ بلندیوں تک پہنچا کر اللہ کے نبیوں سے ملاقاتیں بھی کروا دی۔ اس سفر میں آدم علیہ السلام سے ملاقات پہلے آسمان پر۔ اب آدم علیہ السلام کہتے ہیں خبیثن، یہ تو بڑا خبیث انسان ہے، یہ روح بھی خبیث ہے، اس کے جسم بھی خبیث انسان سے نکل کر آیا۔ طیبن خرج من طیب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہ ابو البشر آدم علیہ السلام ہے۔ اب ان کے سامنے جتنے دنیا سے جانے والے انسان ہیں روزانہ ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ آپ کی نسل میں سے لوگ ہیں۔ اب ان کے سامنے سے گزرتے ہیں، آدم علیہ السلام کے سامنے سے فوراً آدم علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں خبیث طیب، وہ فیصلہ دے رہے ہیں آدم علیہ السلام، یہ تو بڑا خبیث انسان ہے اور یہ خبیث جسم سے روح نکل کر آئی، فوراً اس کو پہچان لے، پہچان پیدا کریں اپنی۔ عالم بالا میں ہماری کیا پہچان ہے؟ آسمانوں میں ہماری کیا پہچان ہے؟ وہاں فلاں ابن فلاں کے نام سے کوئی نہیں جانتا آپ کو اور مجھے۔ وہاں عالم بالا میں انسان کی پہچان وہ قرآن کے ساتھ ہے، وہ مسجد کے ساتھ ہے، وہ انسانوں کی خدمت کے ساتھ ہے، وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ہے، وہ وضو کے ساتھ ہے، وہ حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت سے محبت کے ساتھ ہے، وہ اہل اللہ کی محبت کے ساتھ ہے۔ وہاں پہچان پیدا کریں۔ خبیث طیب، آدم علیہ السلام عالم پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر جانے والی روحیں ان کے سامنے سے گزرتی ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یہ ان کا کردار دنیا میں جس نبی کا جتنا بڑا کردار تھا، ہر آسمان میں اللہ کے پیغمبر کو انہیں ہر آسمان کی اپنی قوت، ان کی اپنی طاقت۔ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا، تجلیات الہی، تجلیات کا نظام، اس کتاب میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنی ذات دکھلا دے۔ فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کے پیغمبر مفتی اعظم ہیں، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ کلام کے بارے میں تو اختلاف، ہم کلام بھی ہوئے، لیکن دیدار اور رؤیت کے حوالے سے یہ تو اتفاق کہ اللہ کی زیارت کیسے ہوئی وہ وہی جانتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیسے ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہاں اتنا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قرب کی ساری منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ انسان کا سب سے اونچا سفر یہ ہے، یہ اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنے کا پروگرام طے کرے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے، جتنا یہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا یہی اس کا کمال ہے۔ دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے،
دکان پر بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خود ہی انا عند منکسرات القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، جو میرے کمزور بندوں کو اٹھاتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ انا عند منکسرات القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالی لما اسری برسول اللہ، جب رسول اللہ کو سیر کرائی گئی، معراج کرائی گئی، قلت یبہ الی سدرۃ المنتہی، جب آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچے، سدرۃ المنتہی اس دنیا کے نظام کے آخری سلسلہ ہے، چھٹے آسمان ہے، اور پھر اوپر سے ساتویں آسمان اور اس کے اوپر سے ایک نیا نظام شروع ہے۔ اس کو تو ہم عالم تشریح بھی کہتے ہیں، دنیا کا تشریح نظام اور آسمانوں کا تشریح نظام ہے، لیکن اوپر سے پھر عالم امر، وہ عالم امر ہے، وہاں سے اوپر سے احکامات آ رہے ہیں اور وہ سدرۃ المنتہی کی اس بیری پر آتے ہیں، وہاں سے آ کر پھر نیا روح تشریح کا اختیار کرتے ہیں، قانون کا اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس دور سے یہاں سے نیچے سے قوانین کا، تشریح کا، احکامات الہیہ کا یہ نظام یہ دنیا سے چلنا شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض سے دنیا میں کیا فرق آیا کہ اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا میں جو جنات تھے، یہ کاہن لوگ، یہ غیب کی خبریں، جھوٹی خبریں بتا کر انسانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ سچا علم نبیوں کا، کاہنوں کا جھوٹا علم، یہ رلا ملا ہوا چلتا تھا، کسی کو کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہوا تو اللہ نے فرشتوں کی حفاظتی دیوار مقرر کر دی۔ اب کوئی کاہن، جن اور کائنوں کا یہ جھوٹی خبروں کا نظام اب یہ نہیں چل سکتا، اب صرف وحی کا علم چلے گا۔ اب اس وحی کے علم سے انسانوں کو جوڑنا ہے، ان کو ترقی کا، قرب الہی کا یہ راستہ ان کو مہیا کرنا ہے۔ اب صرف ان کے لیے صرف یہی راستہ ہے، لہذا اور سارے راستے بند ہیں۔ فرمایا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اب جو وہاں سے چوری کرتے تھے علم اور ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹی باتیں ملا کر وہ لوگوں کو سناتے تھے، اب وہ جھوٹی دور ختم ہو گیا نبوت کے آنے، نبوت محمدی کے آنے کے بعد۔ لیکن آج تو یہ حال ہو گیا، مسلمان ہی نبوت کے علم سے غافل ہو گئے، انہوں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے مولانا صاحب ماشاءاللہ بیٹھے مدنی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے قرآن کھول کر درس وہاں شروع کیا جمعے کے لیے کہ لوگ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، اس کتاب سے بھی رابطہ پیدا کر لیں، اس کی باتیں بھی سننا سمجھنا شروع کریں، اللہ کے پیغمبر کیا پیغام دے کر گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں، بیماریاں جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، ایک ایک جرم کو دیکھ کر بیان کر کے گئے۔ ہر ایک نماز چھوڑنے والا، اس کا انجام دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر بڑا پتھر لگتا ہے، پھر سر کچلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو سر اللہ کے سامنے جھکانے کی توفیق نہیں ملتی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہونٹوں والے لوگ ہیں اور کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، اور میں کون لوگ ہیں؟ یہ امت کے واعظ اور خطیب ہے، لیڈر ہے، بیان کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غلط باتیں بتانے والے، آپ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ صحیح بات، حق بات چھپاتے تھے، سچی باتیں نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے مفاد وابستہ ہے، ہمارا مفاد ٹوٹا ہے۔ آج پاکستان کو ہمارے یہاں سارے حکمران جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، وکیل جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، لیڈر جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، علماء سود، ایران سود جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، غلط پالیسیاں بتاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سامنے آپ ہیں۔ اور میں قوموں سے جھوٹ بولنے والے، حق چھپانے والے، اور اللہ کے پیغمبر ان کو دیکھ کر کے فرمایا اسی طرح حرام خوری کرنے والے، یتیم کا مال کھانے والے، سب گرم چیزیں اندر سے نکل رہی ہیں، منہ سے ڈال رہے ہیں، پخانے کے راستے سے نکل رہی ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال کھاتے تھے دنیا میں۔ فرمایا ان کو دیکھ کر آئے اللہ کے پیغمبر، یہ سود خور ہیں،
فرمایا یہ بڑے بڑے مکانات، ان کے اندر سانپ بچھو پھر رہے ہیں، یہ ان کے اندر ہیں۔ فرمایا ایک اور سود خور کو دیکھا، یہ خون کے سمندر کے اندر تیر رہا ہے اور اس کے اندر تیرتے ہوئے باہر آنا چاہتا ہے، پھر اسے پتھر مارا جاتا ہے، واپس جاتا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ سود خور ہے۔ یہ سود کا نظام دنیا میں چلا، آج پوری دنیا کے مسلمان سود خوری میں مبتلا ہے۔ سفر معراج کا کوئی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں آتا، رسول اللہ کے سفر معراج اس سود کی لعنت سے، اس نظام سے کیسے چھٹکارا پائے؟ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چھٹکارا پا لیں گے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہمیں راستے بتا کر گئے۔ فرمایا پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر بھی گئے اور پھر 3 چیزیں امت کے لیے لے کر آئے۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اوتی الصلوات الخمس، فرمایا 5 نمازیں لے کر آئے امت۔ یہ 5 نمازیں 5 دفعہ دن میں بندے اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا کر رہے ہیں، ہاٹ لائن پر۔ وَأُوتِيَ خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ اللہ کے براہ راست اللہ نے واضح بھیجے۔ مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب 12 سال مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر قرآن کا درس دیا، امت کو اگلے دور کے انقلابات کے لیے رہنمائی کی، کیسے دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ پوری وحی معراج کے موقع پر ہوئی، اور اللہ کے پیغمبر، یہ کیا ہے؟ یہ جو آخری رکوع ہے، یہ آخری رکوع سورۃ البقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ الخلافۃ الکبریٰ بیان کی گئی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ بین الاقوامی حکومت عطا کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر اور آپ کی جماعت بین الاقوامی نظام قرآن کا، دین کا پیدا کریں گے۔ اس لیے آیت الکرسی کا بیان ہے جو عالمگیر حکومت کا آئین ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ عالمگیر بین الاقوامی حکومت کے آئین کی بنیادی دفعات یہ سورت آیت الکرسی کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور کرسی پر بیٹھے گا کون؟ جو پہلے حلف اٹھائے گا، پہلے حلف اٹھائے گا تو پھر کرسی پر بیٹھے گا، پھر عہدے پر بیٹھے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر نے بین الاقوامی نظام اور خلافت کبریٰ کے منصب کا حلف اٹھانا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر بلایا کہ اب یہاں آ کر میرے سامنے حلف اٹھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ ہے خود اوپر، سامنے پیغمبر ہیں اور وہی آ رہی ہے، حلف اٹھا رہے ہیں۔ اور حلف کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے، اور قیامت تک کے آنے والی اپنی امت کی طرف سے حلف اٹھا رہے ہیں۔ آمن الرسول، اب حلف کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مان لیا رسول نے۔ کیا مان لیا؟ کس چیز کو مان لیا؟ اللہ کے سامنے عرش پر جا کر حلف اٹھا رہے ہیں بین الاقوامی خلافت کا، اور اعلان کیا ہو رہا ہے؟ آمن الرسول، رسول نے مان لیا۔ کس چیز کو مان لیا؟ ما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ حکم اللہ نے بھیجا اس کے رب نے اس پر اتارا، ہر اس حکم کو مان لیا۔ آج ہم کہتے نہیں آدھا حکم مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ آدھا مانتے آدھا نہیں مانتے۔ اور میرے اور آپ کی طرف سے اللہ کے رسول حلف اٹھا کر آئے، سارے دین کو مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں۔ والمؤمنون، میں نے بھی مان لیا اور قیامت تک کے آنے والے سب ایمان والوں نے مان لیا۔ سب کی طرف سے حلف اٹھا گئے، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، تاجروں کی طرف سے، مولویوں کی طرف سے، پیروں کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، حاکموں کی طرف سے، قاضیوں ججوں کی طرف سے، سب کی طرف سے حلف اٹھا کر آئے۔ مجھے ماننے والے میرے سارے امتیوں نے اللہ میرے اوپر نازل ہونے والے شریعت کو، قانون کو، دین کو، نظام کو انہوں نے مان لیا ہے۔ کلنا آمن باللہ، سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ جب ایمان لے آئے تو سورۃ البقرہ میں 2 چیزیں بیان ہوگی، ایک ایمان، شریعت اور قانون پر ایمان، اس کو شریعت بنا کر، قانون بنا کر، نظام بنا کر دنیا میں رکھیں گے، اور دوسرا پھر اللہ سے فتح اور نصرت کا وعدہ۔ 2 چیزیں ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں دنیا میں فتح دے۔ ہم نے مان لیا تیرا قانون، جو اللہ کا قانون مان لے وہ کبھی شکست کھائے نہیں سکتا۔ آج مسلمان شکست خورد ہے، 200-250 سال سے غلام ہو گئے، مغلوب ہو گئے، دین کو
قانون سے نکال کر، عمل سے نکال کر، نظام سے نکال کر الماریوں میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، کامیاب کا ناکام ہے۔ ناکام طبقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو تو کامیاب لوگ پسند ہیں۔ انصرنا علی القوم الکافرین، اللہ میں مدد دے، ہم کمزور ہیں۔ فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، لیکن ہم تجھ سے فتح کی دعا مانگتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دے، بخشش دے دے، مغفرت دے دے، فتح دے دے، یہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج مسلمان کے دل میں فتح کا ارادہ ہی ہو گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی قرآن پڑھایا کرتے تھے دلی کی مسجد میں، نوجوان آتے تھے اور اس کو ٹاسک دیتے تھے، اگر تجھے وزیر اعظم بنایا جائے تو قرآن کے قانون اور دین اور خلافت راشدہ کے دور کے تناظر میں آج کیا کام کرے گا بتا۔ آج اگر تجھے یہ عہدہ ملے تو کیا کام کرے گا؟ دوسرے کو کہتے تجھے صدر بنایا جائے کیا کرے گا؟ تیسرے سے پوچھتے تھے تجھے وزیر خزانہ بنایا جائے تو معیشت کا نظام کیسے بنائے گا؟ اب حضور علیہ السلام کی جو ساری جماعت یہ سارے کام کرتے تھے، معیشت کا نظام بنا رہے ہیں، مسجدوں کا نظام بنا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان، ان کی 22 رجب المرجب کو وفات ہوئی۔ اب انہوں نے پورے عالم اسلام کو، بحری علاقوں سے جو خطرات لاحق ہوتے تھے، اسلام کو دنیا کی بری اور بحری سارے علاقوں کی سب سے بڑی طاقت اور قوت بنایا انہوں نے۔ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کا ہر ملک، ہر نظام مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہے، اور مسلمان دنیا میں اللہ کا قانون اپنے علاقوں میں نہیں چلا سکتے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا، دوسری دنیا کو فتح کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ کیروان، افریقہ کا آخری علاقہ، حضرت معاویہ کے زمانے میں فتح ہو رہا ہے، جنگل کاٹ کر انہوں نے کہا کہ یہاں فوجی چھاؤنی بنانی ہے، یہ مسلمان فوج جو دنیا میں فتوحات کا دور پیدا کرے گی، اس کے لیے فوجی چھاؤنی بنانی ہے، لہذا اعلان کرو اس علاقے کو خالی کیا جائے۔ لوگوں نے کہا یہ جنگل ہے، اس میں جو درندے ہیں، حیوانات ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ اور میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ کی، محمد رسول اللہ کی جماعت، ان کی پارٹی یہاں اپنا نظام پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کے لیے فوجی دفاع پیدا کرنے کے لیے جب فوجی چھاؤنی بنانا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو لے کر اس میدان کو، اس جنگل کو خالی کر دو، 3 دن کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اب وہ دور بھی حضرت معاویہ کا وہ دور جس پر لوگ قلم اٹھاتے ہیں، زبان نکالتے ہیں، جی اس کا وہ دور اسلامی تھا کہ نہیں تھا؟ اور میں اس دور میں وہاں سے سارے جنگل کے جانور اپنے بچے لے کر وہاں سے رخصت ہوئے، سارا جنگل خالی کر دیا۔ کہاں جنگل کے حیوان بھی آپ کی بات مانتے تھے، آج تو ہم ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر فرمایا تیسری چیز جو ملی، وَأُوتِيَ خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا مِنَ الْمُحْرِمَاتِ، اور فرمایا تیسری چیز اللہ نے فیصلہ کر لیا، اس امت کے جو لوگ دین کے بنیادی نظام، اللہ کے قانون، اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت و جلال اور اس کے دنیاوی اثرات، اس کے حکم کی اطاعت میں شرک نہیں کریں گے، باقی میں چھوٹے گناہ ان کے معاف کر کے میں ان کے لیے راستہ صاف کر دوں گا۔ آج مسلمان توحید میں فیل ہو جائے، اللہ کا قانون اور نظام نافذ کرنے میں فیل ہو جائے، کلمے میں فیل ہو جائے۔ آج مسلمان کلمے میں فیل ہو گئے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے۔ جب دل سے کلمہ نکلے گا تو پھر ہر بت کو توڑنا پڑے گا، ہر غیر اللہ کو توڑنا پڑے گا۔ سادی بشو لوہے دل از غیر نقش حق، کلمہ پڑھنا ہے تو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے وطن سے، اپنی دھرتی سے، اپنے بازار سے، اپنی عدالت سے، اپنی ایمانی اقتدار سے ہمیں ہر غیر نقش حق کو اتارنا پڑے گا، لوہے نقش حق لانا پڑے گا، حق کی تختی، حق کا نشان لانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں حق کا نشان دے دے، ہمیں کلمہ توحید میں پھر سے کامیابی مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔